یسایا باب نمبر 25۔ نجات کے لیے خدا کی تعریف۔ اے رب تو میرا خدا ہے، میں تیری تعظیم اور تیرے نام کی تعریف کروں گا، کیونکہ تو نے بڑی وفاداری سے انوکھا کام کر کے قدیم زمانے میں بندھے ہوئے منصوبوں کو پورا کیا ہے۔ تو نے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا کر حملوں سے محفوظ آبادی کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ غیر ملکیوں کا قلعہ بند محل یوں خاک میں ملایا گیا کہ آئندہ کبھی شہر نہیں کہلائے گا، کبھی آج سر نو تعمیر نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر ایک زور آور قوم تیری تعظیم کرے گی، زبردست اقوام کے شہر تیرا خوف مانیں گے، کیونکہ تو پست حالوں کے لیے قلعہ اور مصیبت زدہ غریبوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوا ہے۔ تیری آڑ میں انسان طوفان اور گرمی کی شدت سے محفوظ رہتا ہے، گو زبردستوں کی پھونکے بارش کی بوچھاڑ یا ریگستان میں تپش جیسی کیوں نہ ہو، تاہم تو غیر ملکیوں کی گرج کو روک دیتا ہے۔ جس طرح بادل کے سائے سے جلستی گرمی جاتی رہتی ہے، اسی طرح زبردستوں کی شیخی کو تو بند کر دیتا ہے۔ یروشلم میں بین الاقوامی ضیافت۔ یہیں کوہ صیون پر رب الافواج تمام اقوام کی زبردست ضیافت کرے گا۔ بہترین قسم کی قدیم اور صاف شفاف مائی پی جائے گی، عمدہ اور لذیذ ترین کھانا کھایا جائے گا۔ اسی پہاڑ پر وہ تمام امتوں پر کا نقاب اتارے گا اور تمام اقوام پر کا پردہ ہٹا دے گا۔ موت الہی فتح کا لقمہ ہو کر اب تک نیست و نابود رہے گی۔ تب رب قادر مطلق ہر چہرے کے آنسو پونچھ کر تمام دنیا میں سے اپنی قوم کی رسوائی دور کرے گا۔ رب ہی نے یہ سب کچھ فرمایا ہے۔ اس دن لوگ کہیں گے، یہی ہمارا خدا ہے جس کی نجات کے انتظار میں ہم رہے، یہی ہے رب جس سے ہم امید رکھتے ہیں، آؤ ہم شادیانہ بجا کر اس کی نجات کی خوشی منائیں۔ رب موآب کے قلعوں کو ڈھا دے گا۔ رب کا ہاتھ اس پہاڑ پر ٹھہرا رہے گا، لیکن موآب کو وہ یوں روندے گا جس طرح بھوسا گوبر میں ملانے کے لیے روندا جاتا ہے، اور گو موآب ہاتھ پھیلا کر اس میں تیرنے کی کوشش کرے تو بھی رب اس کا غرور گوبر میں دبائے رکھے گا، چاہے وہ کتنی مہارت سے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ اے موآب، وہ تیری بلند اور قلعہ بند دیواروں کو گرائے گا، انہیں ڈھا کر خاک میں ملائے گا۔